خود ہی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے، ایک ایسا آئیڈیا جس نے بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا ہے۔ تو آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں اتریں گے، اس کے الگ الگ پہلوؤں کو دیکھیں گے اور آخر میں اس سے جڑے ایک چونکا دینے والے راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے وہ مرکزی کال جو ہماری آج کی ساری بات چیت کی بنیاد ہے، یہ خیال کہ خود کو بدلنے کے لیے ہمیں خود پر ہی کام کرنا ہوگا، خود کو ہی تراشنا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور ذاتی تصور ہے، یعنی بے وقت تخلیق بھی اور تخریب بھی۔ اچھا، تو اس آئیڈیا کو سمجھنے کا جو پہلا اور سب سے مشہور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق اصل میں کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کا عمل ہے۔ مطلب کوئی بہترین شکل پہلے سے ہی اندر موجود ہے، بس اسے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، مائیکل اینجلو کے یہ مشہور الفاظ اسی تصور کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تخلیق کیا ہے؟ پہلے سے موجود شکل کو آزاد کروانا۔ ایسا لگتا ہے جیسے مجسمہ تو پہلے ہی پتھر کے اندر قید تھا اور سنگ تراش کا کام صرف فالتو پتھر ہٹانا تھا تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اس طریقے کو باقاعدہ طور پر تخفیفی عمل یا سبٹریکٹیو پروسیس کہتے ہیں، یعنی آپ کچھ نیا نہیں بنا رہے بلکہ جو غیر ضروری ہے اسے ہٹا رہے ہیں تاکہ اصل شکل سامنے آ سکے۔ لیکن اس میں ایک بات اہم ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک بار پتھر ہٹ گیا تو بس ہٹ گیا، اسے واپس نہیں جوڑا جا سکتا۔ چلیں اب کہانی کا رخ ایک بالکل مختلف ماڈل کی طرف موڑتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جو پہلے والے تخفیفی نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ تخلیق کو ایک مکالمے کے طور پر دیکھتا ہے، صرف ایک حکم کے طور پر نہیں۔ اور یہ کہلاتا ہے ایڈیٹیو پروسیس یا اضافی عمل۔ یہاں فنکار کچھ ہٹاتا نہیں بلکہ مواد کو جوڑتا ہے، اسے بناتا ہے، اسے شکل دیتا ہے۔ جیسے مٹی سے کوئی برتن بنانا یا مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنانا، یہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہاں دونوں عملوں کا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے تخفیفی عمل جو ناقابل واپسی ہے، اگر آپ نے زیادہ پتھر تراش دیا تو بس کھیل ختم۔ دوسری طرف اضافی عمل ہے جو بہت لچکدار ہے، آپ مٹی کو جوڑ سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں اور جب تک چاہیں شکل بدلتے رہ سکتے ہیں۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ اضافی عمل صرف ایک ٹیکنیک نہیں بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے، اور انڈونیشیائی فنکار البرٹ یوناتھن ستیاوان کا کام اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ پتھر نہیں تراشتے بلکہ مٹی کے ساتھ ایک طرح کا مکالمہ کرتے ہیں۔ ستیاوان کے اپنے الفاظ ان کے عمل کے پیچھے کی سوچ کو واضح کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بار بار بنانا اور جوڑنا ایک مراقبے جیسا ہے، ایک ایسا عمل جو انہیں مادی دنیا سے آگے کچھ گہرا دریافت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ فرق عملی طور پر بالکل واضح ہے۔ ایک طرف مائیکل اینجلو کا ایک ٹھوس سنگ مرمر کا بلاک ہے اور دوسری طرف ستیاوان کے یہ پیچیدہ کام جو ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنے ہیں۔ یہ تخلیق کے دو بالکل الگ راستے ہیں۔ ستیاوان کے کام میں یہ عمل مواد کے ساتھ ایک مکالمہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے مٹی کا ایک پیالہ بنایا اور اسے پانی میں گھلتے ہوئے دکھایا۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تخلیق صرف کچھ بنانے کا نہیں بلکہ تبدیلی، فنا اور مواد کی قدرتی خصوصیات کو قبول کرنے کا بھی نام ہے۔ اب تک ہم نے تخلیق کے دو مخالف نظریات دیکھے ہیں، ایک ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا اور دوسرا ہے کچھ نیا بنانا۔ لیکن کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک ایسے خیال کی طرف بڑھتے ہیں جو ان دونوں کو ملاتا ہے۔ یہ وہ مرکزی سوال ہے جو پچھلے دو حصوں نے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کیا سچائی پہلے سے موجود ہوتی ہے جسے ہم صرف دریافت کرتے ہیں، یا کیا ہم اسے خود بناتے ہیں؟ یہ ہے تخلیقی دریافت کا تصور۔ اس کے مطابق تخلیق نہ تو صرف ظاہر کرنا ہے اور نہ ہی صرف بنانا، بلکہ یہ ایک دریافت کا سفر ہے جہاں حتمی شکل عمل کے دوران خود کو ظاہر کرتی ہے۔ لکھاری گلین ینگ کا یہ تجربہ اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ایک کہانی لکھ رہے تھے تو کہانی کا مرکزی خیال اچانک الفاظ سے خود بخود ابھر آیا۔ یہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا، گویا کہانی نے خود کو لکھنے کے عمل کے دوران دریافت کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سنگ تراش کو پتھر میں اور کمہار کو مٹی میں کچھ غیر متوقع مل جاتا ہے۔ اچھا، اب واپس چلتے ہیں اپنے ابتدائی کال کی طرف۔ وہ طاقتور خیال جس سے ہم نے یہ سارا تجزیہ شروع کیا تھا کہ انسان بیک وقت سنگ مرمر بھی ہے اور سنگ تراش بھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی پیچیدہ اور پریشان کن تاریخ سے پردہ اٹھایا جائے۔ ہم سب نے اس کال کو خود کو بہتر بنانے کے حوالے سے سنا ہے اور سراہا بھی ہے، لیکن اس کا اصل ماخذ کیا ہے؟ اس خوبصورت استعارے کی جڑیں آخر ہیں کہاں؟ یہ کال الیکسس کیرل کی 1935 میں شائع ہونے والی کتاب مین دی ان نون سے لیا گیا ہے۔
کیرل ایک مشہور سرجن اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان تھے، لیکن اس کتاب کا سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ یہ کتاب دراصل یوجینکس کے نظریے کو فروغ دیتی ہے۔ کیرل کا خود کو دوبارہ بنانے کا خیال انفرادی بہتری کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ معاشرے کو ناپسندیدہ عناصر سے پاک کرنے کے بارے میں تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سفید فام نسل، کمتر نسلوں کو ختم کرنے اور جرموں کو معاشرتی ناپاکی کے طور پر ختم کرنے کی وکالت کر رہے تھے۔ ہمارا خوبصورت استعارہ دراصل ایک نسل پرستانہ اور خطرناک نظریے کا حصہ تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیا ایک خوبصورت خیال کو اس کی بدصورت اصلیت سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی قول اپنے سیاق و سباق سے باہر نکل کر ایک نیا مثبت مطلب اپنا سکتا ہے؟ یا کیا اس کی تاریخ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی رہے گی؟ اس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں ہے۔